أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 تا 17 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سبا کے لیے خود ان کے وطن میں نشانی موجود تھی۔ 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں۔ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایک تو عمدہ شہر اور دوسرے بخشنے والا پروردگار۔ تب بھی انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کو دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیر تھے۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی وجہ سے دی، اور ایسی سزا ہم بڑے ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سبا کا ملک یمن کے علاقے میں تھا اور بہت ہی ترقی یافتہ، مشہور، سرسبز ساداب، ہر طرف ہریالی، باغوں سے گھرا ہوا، پھلوں سے لدا ہوا، ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ یہ 2 باغ در حقیقت پورے ایریے کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے باغ نہیں تھے، بلکہ ایک پیش کرنے کا ایک انداز ہے کہ دائیں بھی باغ کی شکل تھی اور بائیں بھی باغ کی شکل تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، کیونکہ نعمتوں کی بقا شکر پر موقوف ہے۔ اگر ناشکری کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نعمت چھینتے ہیں، اور اگر کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اب کتنے دن بعد نعمت چھینیں گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ بات طے ہے، قرآنی ارشاد ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور مزید دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ 2 باغ ختم ہو گئے، سیلاب آ گیا۔ ایک جو بند تھا جس سے پانی روک کر وہ اپنے کھیتوں سے سیلاب کرتے تھے، وہ بند ایک چوہے کو مقرر کر دیا جس نے اندر سے اس کو کھوکھلا کیا، اور اچانک ایک دن بند ٹوٹ گیا، ساری آبادی میں سیلاب آ گیا، کافی تعداد میں لوگ مر گئے، اور پانی کے فراوانی کی وجہ سے ایک وقت میں ساری کھیتی برباد گئی، سب کچھ سڑ گیا، اور اس کی جگہ پر 2 ایسے باغ یعنی دائیں بائیں ایسے پیڑ اگے جو کانٹے دار ہوتے تھے، اور ایسے جنگلی پھل جس کو کڑوے ہوا کرتے تھے، اور صاف فرمایا یہ اس واسطے ہم نے کیا کہ انہوں نے ناشکری کی تھی۔ سامعین کے نام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں وہ باقی بھی رہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے، تو اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے اور جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں اس مال میں، اس نعمت میں، ان کو ادا کریں گے تو یقینی طور پر یہ نعمت نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں روز بروز اضافہ یعنی زیادتی ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔